الله الرحمن الرحیم وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور فرمایا اے میرے بیٹو نہیں داخل ہونا ایک دروازے سے، نہیں داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہونا الگ الگ دروازوں سے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم کسی کا سوائے اللہ کے، علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور میں اسی پر مجھ کو بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے ہر بھروسہ کرنے والے کو۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ گھر گئے غلہ لے کر، اور ان کی آپس میں بات چیت ہوئی، اور پھر بیٹوں نے یہی درخواست کی کہ ابا جان آپ آئندہ ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی غلہ لا سکیں۔ پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع فرمایا، لیکن بعد میں جو ہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یا بنیامین جو تھے ان کو ساتھ بھیجنے کی جو ہے ہاں کر لی کہ ٹھیک ہے میں ان کو بھی تمہارے ساتھ جو ہے بھیج دوں گا۔ اب جب بھیجنے کا ارادہ کر لیا تو آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ کچھ نصیحتیں کی۔ تو جب وہ غلہ سارا ختم ہو گیا تو پھر یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے جب وہ واپس ملک مصر کی طرف جانے لگے تو چھوٹے بھائی کو ساتھ لے لیا، اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو خاص وصیت کی کہ جب تم ملک مصر کے اندر داخل ہو تو تم 11 بھائی ہوگے، تم 11 کے 11 شہر کے ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا، بلکہ شہر کے پاس جب پہنچ جاؤ تو پھر جو ہے الگ الگ ہو جانا، اور پھر جو ہے الگ الگ ہو کر الگ الگ دروازوں سے جو ہے وہ شہر میں داخل ہونا۔ دیکھیے آج بھی شہر کے اندر جو ہے انٹر ہونے کے ایک طرح سے گیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا آگے جا کر پھر ہم جو ہے شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ تو پہلے بھی اس طرح ہوا کرتا تھا کہ جو بھی کوئی شہر آباد ہوتا تھا تو اس کے دروازے بنے ہوتے تھے، اور پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ اس دروازوں کے ساتھ جو ایک فصیل بنائی جاتی تھی، یعنی ایک دیوار بھی بنائی جاتی تھی حفاظت کے لیے۔ آج کے دور میں جو ہے ارد گرد فصیلیں اور دیواریں تو نہیں ہوتی، لیکن ایک نشانی کے لیے گیٹ ضرور بناتے، جیسے ہم حیدرآباد اور جو ہے وہ کراچی آتے جاتے ہیں تو اس کی نشانی بھی جو ہے وہ گیٹ ہوتے ہیں کہ ہم اب اس شہر کی حد میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایسے ہی دروازوں کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، اور ہو سکتا ہے کہ اس شہر میں داخل ہونے کے ایک سے زائد دروازے ہوں گے۔ جب ہی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ جب تم یہاں سے تو ساتھ جانا ہے، ملک مصر تک ساتھ جانا، لیکن جب تم وہاں داخل ہونے لگو تو الگ الگ ہو جانا، اور تم سب الگ الگ دروازوں سے جو ہے وہ داخل ہونا۔ اب اس کی کیا وجہ تھی، یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا کہ سب الگ الگ ہو جانا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے بیٹے جو تھے یعقوب علیہ السلام کے سارے جوان تھے اور صحت مند بھی تھے اور خوبصورت بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو خیر تھے ہی سب سے زیادہ خوبصورت، لیکن باقی جو بیٹے تھے وہ بھی کیا تھے، بہت خوبصورت تھے اور صحت مند بھی تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے یہ اندیشہ تھا کہ یہ جب سارے بھائی ایک ساتھ داخل ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ ان کو کسی کی نظر بد لگ جائے، اور اس کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی ان کا حاسد ہو اور وہ حاسد جو ہے اس سے کیا کرنے لگے، ان سے حسد کرنے لگے۔ کیونکہ دیکھیں آج اگر کسی شخص کی اولاد ہو، ساری اولاد بہت اچھی ہو، تو لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے اس چیز سے بھی حسد میں آ جاتے ہیں۔ تو یہی جو اندیشہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا کہ میرے 11 بیٹوں کو دیکھ کر کوئی حسد میں نہ آ جائے، اس وجہ سے کہا کہ سب الگ الگ داخل ہونا۔ اور جو ہے یہ جو ہے اچھا پہلی مرتبہ جب یہ سارے 10 بھائی گئے تھے، جب یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم سب الگ الگ داخل ہونا، لیکن جب دوسری مرتبہ جانے لگے تو 11 ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم جو ہے نا سب الگ الگ داخل ہونا۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ پہلی مرتبہ تو نہیں کہا، دوسری مرتبہ کہا۔ تو پہلی مرتبہ تو
حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم میں بھی نہیں تھا کہ جب یہ جائیں گے تو مصر کا جو بادشاہ ہے وہ ان کی اتنی عزت کرے گا، سرکاری شاہی مہمان بنائے گا، اور ایک اکرام یہ بھی کیا کہ جو ہے وہ غلے کے اندر رقم جو تھی واپس رکھ دی۔ تو پہلے جو تھے ملک مصر کے اندر ان کو کوئی جانتا نہیں تھا جب یہ پہلی دفعہ گئے تھے، لیکن جب یہ دوبارہ جائیں گے تو ان کئی ایک لوگوں کے اندر بات ہوگی کہ یہ وہی ہیں جن کو بادشاہ نے اپنا شاہی مہمان بنایا تھا، یعنی لوگ ان کو پہچانتے ہوں گے ان کی خاصیت کی وجہ سے۔ بعض لوگ اپنی کسی خصوصیت کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھائی بھی اپنی خصوصیت کی وجہ سے کیا ہو گئے مشہور، کہ پتہ نہیں کون یہ اعلیٰ قسم کے مہمان ہیں جن کو بادشاہ نے اپنے پاس ٹھہرایا تھا۔ اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ اب تم لوگوں کی جو ہے نظروں میں آ جاؤ گے بادشاہ کی عزت کی وجہ سے، اس لیے نا تم سب کو الگ الگ جانا ہے تاکہ لوگ تم پر حسد نہ کرنے لگیں، اور یہ کہ بیٹے کو ساتھ بنیامین کو لے کر جا رہے ہیں تو اس کا خیال رکھنا۔ اب یہاں پر دیکھیے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حسد کی وجہ سے نظر بد سے بچانے کے لیے الگ الگ دروازے میں داخل ہونے کا ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر لگ جانا برحق ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نظر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی، ایسا یہ وہم ہوتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نظر بھی دیکھیے خود اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، نظر بد کا لگ جانا یہ بھی کیا ہے، ساری طاقت تو اللہ ہی کی ہے۔ جیسے کہ بیماری کچھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس بیماری کی ایک سبب کے ذریعے سے انسان کو کیا کر دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں، اور حقیقت میں حکم پیچھے اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نظر بد کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نظر بد ہوتی ہے لیکن حکم پیچھے اصل میں اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی کی نظر بد لگ جائے اور وہ نظر بد ختم نہ ہو تو بعض لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو وہ قبر تک لے جاتی ہے، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اور تلقین فرمائی ہے، اس میں آتا ہے حدیث کے الفاظ من کل عین لامہ، کہ کہو کہ میں نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس وجہ سے جو ہے وہ نظر بد جو ہے حقیقت میں ہوتی ہے، اور نظر بد جو ہے انسان کو بھی لگ سکتی ہے، کپڑے کو بھی لگ سکتی ہے، جانور کو بھی لگ سکتی ہے، گھر کو بھی لگ سکتی ہے، کسی برتن کو بھی لگ سکتی ہے، یعنی کہ صرف نظر کا تعلق جو ہے، نظر بد کا جو تعلق ہے صرف انسان سے نہیں ہوتا، انسان کے استعمال کی بھی جو چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بھی نظر بد لگ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں ہمارے دین اسلام نے ایک عمل سکھایا ہے کہ جب کسی بھی اچھی چیز کو دیکھو تو کہو ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ یہ ایسے لفظ ہمیں دیے ہیں اللہ نے کہ جن کے ذریعے سے نظر بد کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ فوراً ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جو ہے ہمیں بھی کسی چیز کو دیکھتے وقت جو ہے یہ ایک طرح سے تلقین کی گئی ہے کہ کسی بھی اچھی چیز کو دیکھو یا کسی کی بھی اچھی چیز کو دیکھو تو کہہ دو ماشاء اللہ۔ تو اب یہاں پر یہی وجہ تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ایک اور بات جو میں نے پڑھی تھی وہ بھی کہ جب ہم اپنے گھروں کے داخلی دروازوں کے اوپر بھی، بعض لوگوں کے گھر دیکھیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بعض لوگ نیا گھر بناتے ہیں بہت خوبصورت ہوتا ہے جیسے اللہ نے ان کو توفیق دی ہوتی ہے، تو ایسے گھروں کے اندر یا کمروں کے اندر بھی ہمیں ماشاء اللہ کا کچھ نہ کچھ یعنی کہ کوئی تختی یا کوئی ایسی چیز لگانی چاہیے جس کے اندر داخل ہوتے ہی دیکھنے والے کی نظر جو ہے اگر اس کے اوپر جاتی ہے تو آتا ہے کہ اس ماشاء اللہ کی وجہ سے اس نظر
بد کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اپنے گھر کے باہر جو انٹرنس جو ہوتی ہے اس کے اوپر ماشاء اللہ جو ہے وہ لکھواتے ہیں، یا ٹائلز وغیرہ کی کوئی تختی لگوا لیتے ہیں، تو یہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ نظر بد جو ہوتی ہے نا، اس کے متعلق آتا ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے ایسی شعاعیں، ایسی ریز نکلتی ہیں، اور ریز کو تو ظاہر سی بات ہے آج سائنس بھی مانتی ہے بالکل، کہ ایسی ریز نکلتی ہیں کہ جب وہ اس چیز کے اوپر پڑتی ہیں تو اس چیز کو وہ ختم کر دیتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ چیز ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ بعض اوقات کوئی کپڑا بہت خوبصورت ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، وہ جل جاتا ہے، کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، یا انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو بہرحال نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ دیکھنے والا ماشاء اللہ کہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اعمال آتے ہیں، جیسے کہ سورہ قلم کی آخری آیات کا عمل آتا ہے کہ وہ آیات پڑھ کر جو ہے جس کے اوپر نظر لگی ہو اس کے اوپر دم کر دیں۔ اسی طریقے سے سورہ فلق اور سورہ ناس کا عمل بھی آتا ہے کہ 3 دفعہ سورہ فلق اور 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ کر اس شخص کے اوپر کیا کر دیں، دم کر دیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، طبیعت اس کی بوجھل ہوتی ہے، تو بیماری کوئی نہیں ہوتی اس کو، لیکن نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ نظر جو ہوتی ہے، دیکھیے یہ نظر کبھی محبت میں بھی لگ جاتی ہے، حیرت کی، اور کبھی حسد کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس کے اوپر یعنی کہ اللہ ہی کی طاقت ہے، یہ تو ہر چیز کے اندر پہلی بات ہے، اور ہمیں اگر کوئی ایسا مرض ہو یا کوئی ایسی شکایت ہو تو اس کا علاج بھی ہمیں قرآن کریم کی آیات سے ہی کرنا ہے۔ تو جو ہے بہرحال ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے نظر بد کے اندیشے سے اولاد کو وصیت تو کر دی کہ داخل نہیں ہونا، اور پھر جو ہے آگے ایک بات اور بھی کہہ دی یعقوب علیہ السلام نے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ناواقف لوگ جو ہیں وہ سمجھیں کہ بس نظر بد ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور کوئی بھی انسان کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی بھی کسی کو نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے، ابھی ہم ترجمے میں پڑھیں گے، آگے اگلی بات بیان فرمائی کہ سنو، نظر بد سے جو میں نے بچنے کی تدبیر بتائی ہے کہ الگ الگ داخل ہونا، وہ میرا ایک یعنی کہ تدبیر ہے، لیکن اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے ہمیشہ وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی کو نقصان پہنچنا ہو نا، تو نظر بد کے ذریعے سے پہنچنا ہو، نظر بد کے ذریعے سے پہنچے گا، بیماری کے ذریعے سے پہنچنا ہو، بیماری کے ذریعے سے پہنچے گا۔ یہ جو آیت ہے نا ابھی ہم نے پڑھی ہے، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اس آیت کا مطلب یہی ہے، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے۔ مطلب یہ کہ میں نے تو ایک تدبیر تمہیں بتائی ہے نظر سے بچنے کی، حسد سے بچنے کی، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ گیا تو وہ حکم جو ہے کیا ہوگا، وہ حکم تمہیں پہنچے گا۔ پھر جب یہ ساری تدبیریں کر دیں اور جو ہے تلقین کر دی، اور اس کے بعد سارے مل کے مصر کی طرف چلے گئے، تو پھر جب ملک مصر گئے تو پھر آگے وہی ہوا جس کا جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کو خدشہ تھا، اور خدشہ یہ تھا کہ کہیں یہ یوسف کی طرح بنیامین کو بھی گم نہ کر آ جائیں۔ تو آگے جو ہے پھر وہ یہی ہوا کہ وہ سارے بھائی تو گئے تھے الگ الگ دروازے سے، لیکن اللہ نے تو جو مقدر میں لکھا تھا وہی ہوتا۔ اور آگے آیا کہ جب یہ سارے بھائی ملک مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئے۔ اب 11 بھائی، تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ مجھ سے وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ میں لے کر آئیں گے، تو چھوٹے بھائی کو لے کر آ گئے۔ تو اب جو ہے اب بھی یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا شاہی مہمان بنا لیا، اور شاہی مہمان بنایا اس طریقے سے کہ 2 بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ 11 بھائی تھے نا، 2 بھائی ایک کمرے میں، 2 ایک کمرے میں، 2 تو 10 بھائی 5 کمروں کے اندر آ گئے۔ اب جو بنیامین جو بھائی تھے وہ اکیلے رہ گئے، تو بنیامین جو بھائی تھے ان کو اپنے کمرے میں ٹھہرا لیا کہ یہ اکیلے رہ گئے ہیں اور ان کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی خاص تدبیر تھی کہ میں بنیامین کو جو ہے الگ کر لوں،
اپنے ساتھ، کیونکہ سگے بھائی تھے ان کے۔ تو جب وہ ہوئے تنہا ہوئے تو پھر جو ہے بتا دیا اپنے بھائی کو کہ بھائی میں ہی یوسف ہوں تمہارا بھائی، اور جو ہے اپنا راز جو ہے کھول دیا۔ 10 بھائیوں کو تو نہیں بتایا، حقیقی بھائی کو بتا دیا، اور فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ بھائی اب تم فکر نہ کرو۔ تو سارے 10 بھائیوں کو تو نہیں بتایا اور ان کو بتا دیا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ وَقَالَ يَا بَنِيَّ، اور کہا ہے بیٹو داخل نہیں ہونا ایک دروازے سے، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور تم داخل ہونا الگ الگ دروازے سے، وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں نہیں بچا سکتا تم کو اللہ کی کسی بات سے، کہ اللہ کی طرف سے کوئی ہوا نقصان تو وہ پہنچے گا۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم سوائے کسی کا مگر اللہ کے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وعلیہ، اور اسی کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے حکم دیا تھا ان کو ان کے باپ نے، یعنی الگ الگ دروازوں سے داخل ہو گئے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، کچھ نہیں بچا سکتا تھا ان کو اللہ کی کسی بات سے، الا حاجتن، مگر ایک خواہش تھی، فی نفس یعقوب قضاہا، مگر ایک خواہش تھی یعقوب کے جی میں، نفس میں، سو وہ پوری کر چکا۔ مطلب کیا ہے یہاں پر کہ یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق انہوں نے جو ہے وہ کام کر لیا، لیکن اللہ نے جو ہے کچھ اور ہی منظور کیا ہوا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میرے بیٹے واپس آ جائیں اور بنیامین بھی واپس آ جائے، تو اس کے لیے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی تدبیر بھی پوری کر لی، الگ الگ دروازوں سے کہا، لیکن جو اللہ نے حکم کر دیا تھا وہ اللہ کی اس بات سے نہیں بچ سکے۔ مراد ہے اس جملے کا کہ بنیامین کو وہ چاہتے تھے کہ بنیامین گم نہ ہو جائے، لیکن آگے جا کے ایسے ہی ہوگا کہ بنیامین جو ہیں وہ بھی گم ہو جائیں گے۔ یہ مطلب تھا کہ اللہ کے حکم کو وہ ٹال نہیں سکتے تھے، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا تھا۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ تھے بڑے علم والے، اور لما علمناہ، کیونکہ ہم نے سکھایا تھا ان کو، علم عطا کیا تھا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ وہ نہیں جانتے۔ یہاں سے یعقوب علیہ السلام کی علم و نبوت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے، پیغمبر کی اولاد میں سے تھے، تو بڑے علم والے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کو جو ہم نے علم دیا تھا وہ کتاب کا علم نہیں تھا، بلکہ وہ علم خداوندی تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو نبی تھے، تو نبیوں کی طرف تو کیا تھے، وہی آتی تھی، اس لیے اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ ظاہر سی بات ہے جو غیر انبیاء ہوں گے ان کے پاس تو وہ علم نہیں ہوگا جو انبیاء کے پاس ہوگا۔ اور پھر آگے آیا وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس، آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو ٹھکانہ دیا انہوں نے اس کو اپنی طرف اپنے بھائی کو، یا رکھا اپنے پاس اپنے بھائی کو، مطلب یہی کہ باقی 10 کو تو 2 کمروں میں، ایک کمرے میں 2 بھائیوں کو ٹھہرا دیا، اور جو 11ویں بھائی بچے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ قال انی، اور فرمایا بے شک، انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اور تو غمگین مت ہو ان کاموں سے جو انہوں نے کیے، یعنی کہ اب جو ہے وہ جو یہ ہمارے 10 بھائی ہیں ان کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، اور جو یہ کر چکے ہیں اس سے پہلے وہ بہت ہے۔ آگے دیکھیں یہ جو ہم نے ابھی حصہ پڑھا ہے جو ہے اس سے بھی ہمیں کچھ ہدایات اور مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ ان سے پہلا ہمیں مسئلہ یا پہلی ایک ہدایت عام زندگی کے لیے ملتی ہے کہ نظر بد کا لگ جانا برحق ہے۔ حاسدوں کے حسد کی وجہ سے نظر بد کا لگ جانا بھی کیا ہے، برحق ہے، اور ان سے نظر بد سے بچنے کی
کوئی تدبیر اختیار کرنا یہ بھی ہماری شریعت میں جائز ہے، بلکہ پسندیدہ ہے کہ کسی جگہ سے کوئی نقصان ہو رہا ہو تو اس نقصان سے بچنا ہی پسندیدہ ہے۔ اور یہ شرک میں داخل نہیں ہے نظر بد کا اعتقاد رکھنا یا اس کے لیے کسی عمل کو یا کوئی جو ہے کچھ پڑھنا، یہ شرک میں سے نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے بالکل جیسے کہ کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے انسان کو نقصان پہنچ جاتا ہے، حالانکہ فی نفس ہی تو کھانے پینے کی چیزیں سب اچھی ہیں، لیکن کسی کو کسی چیز سے نقصان پہنچ جاتا ہے، کسی کو کسی نقصان سے، تو ان سے کوئی انسان اگر بچتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان آیات سے ہمیں ایک اور بہت ایک اہم ہدایت پتہ چلی ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کے حسد سے بچنے کے لیے، حاسدین سے بچنے کے لیے اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں یا جو ہمیں خاص خاص چیزیں دی ہیں اور ایسی، ان کو چھپا لینا بہتر ہے کہ ہر اپنی بات کو اوپن کرنا، یا اللہ نے ہمیں بہت سی ایسی نعمتیں دی ہیں جو دوسروں کو نہیں دیں، کوئی مال جائیداد ہو گئی یا کوئی اور بھی چیز ہے کہ لوگ یا رشتہ داروں کے اندر وہ چیز ظاہر ہوگی تو لوگ کیا کریں گے، اس سے حسد کریں گے۔ اور لوگ جو ہے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں اوپر سے وہ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں لیکن اندر سے دل میں وہ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں معلوم ہو تو ہمیں ایسے لوگوں سے بہت احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی ہر چیز کو اوپن نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا ہاں ہمارا خیر خواہ ہے جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہے، ہم نے اس کو بتا دیا کہ وہ ہماری چیز سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک چیز کو ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، یہ درست ہے۔ اور اسی کے اندر میں ایک عالم کا ایک پڑھا ہوا جو ہے وہ بات نصیحت ذہن میں آ گئی تو بتا رہی ہوں، اس سے متعلق ہے کہ آج کل جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں اپنی ہر چیز کو واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی گھر کے معاملات ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا کوئی بھی کپڑے ہیں، بہت سی جگہ پر ہوتا ہے، تو اس میں سارے ہمارے خیر خواہ نہیں ہوتے دیکھنے والے، تو اس کے اندر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس چیزوں سے بھی ہمارے حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، لہٰذا اگر ہمیں اندیشہ ہو کہ ہمارے حاسدین موجود ہیں تو ہمیں اپنی چیزوں اور نعمتوں کو لوگوں سے تھوڑا سا چھپا لینا چاہیے۔ اس سے اور ان آیات سے ہمیں ایک اور جو ہے ہدایت ملی ہے، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ مضر ہو، نقصان دہ ہو، چاہے کھانے پینے میں ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس سے بچنا اور اس کا تدارک کرنا یا اس کا علاج کرنا یا اس کو دور کرنے کی تدبیریں کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اور یہ انبیاء کی شان کے بھی خلاف نہیں ہے کہ وہ تو نبی تھے، ان کو کس بات کا ڈر تھا، یا یہ کہ ان کو تو ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی، بالکل مدد اللہ کی ہر نبی کے ساتھ تھی، عام انسانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے نقصان دہ چیزوں سے بچنا جو ہے یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ کوئی کہے کہ جی میں تو بہت ہی متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، مجھے تو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، میرا تو بہت اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، ہر خطرے والی چیز کے اندر پڑ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، پھر بس یہ سوچتا ہے کہ جی میں تو اتنا تقوی والا ہوں کہ مجھے تو کوئی تکلیف پہنچے گی نہیں، اللہ بچا لے گا مجھے۔ یہ جو ہے یہ ناسمجھی ہے، اپنے آپ کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خطرے کے اندر ڈال دینا بلا وجہ، ایک تو ہے مجبوری، کسی جگہ پر جانا مجبوری ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک یہ کہ جہاں پر ہماری کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، جہاں ہم اس خطرے سے بچ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، جہاں ہم اس نقصان والی چیز سے بچ کر دوسری چیز کو اختیار کر سکتے ہیں، پھر بلا وجہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں تو یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو اس جگہ سے بچا لینا یہ تقوی اور توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک ان آیات سے ہمیں ایک اور ہدایت ملی ہے، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی دوسرے کے بارے میں پتہ ہو جائے کہ اس کو کوئی شخص تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو بتا دے، اس کو چاہیے کہ اس کو بتا دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ
جو ہے آگے کا واقعہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ ٹھہرایا تو اب کیا ہوا۔ جب مہمان نوازی ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے وعدے کے مطابق غلہ دیا، کیونکہ وہ تو غلہ لینے آئے تھے سارے۔ جب غلہ لیا تو ہر بھائی کا الگ الگ اونٹ تھا، اس کے اوپر جو ہے ایک مخصوص مقدار میں جو ہے وہ غلہ رکھوا دیا۔ اب جب غلہ رکھوایا تو حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے میرا یہ جو بھائی ہے نا بنیامین، یہ میرے پاس ہی رک جائے، وہ میں نہیں چاہتا کہ یہ میرے دوسرے 10 بھائیوں کے ساتھ جائے۔ اب اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر اختیار کی، اور وہ تدبیر یہ تھی کہ جو بنیامین جو بھائی کا اونٹ تھا اس کے اوپر جو غلہ تھا نا، اس کے اندر ایک برتن چھپا دیا، اور وہ برتن جو تھا وہ شاہی برتن تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ زبرجد کا بنا ہوا تھا۔ زبرجد ہیروں کی ایک قسم ہوتی ہے، سمجھ لیں۔ تو وہ برتن جو ہے بعض جگہ آتا ہے سونے کا تھا، یا ہو سکتا ہے سونے اور زبرجد دونوں چیزوں کا ملا ہوا وہ ایک شاہی برتن تھا، قیمتی بہت۔ تو وہ بنیامین کے برتن سامان میں، غلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے کے اوپر جو ہے چھپا دیا گیا۔ جب چھپا دیا گیا اور سامان کو باندھ دیا گیا، اس کے بعد سارے 11 بھائی جو ہے اپنے اونٹوں کو لے کر نکلے وہاں سے۔ جب نکلے تھوڑی دور گئے تھے کہ جو ہے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ یہاں پر جو ہے بادشاہ کا ایک شاہی برتن گم ہو گیا ہے، اور وہ جو ہے نا کہنے لگے یہ جو قافلے والے ہیں نا، اس قافلے والوں میں سے کسی نے چوری کیا ہے۔ قافلے والوں نے اس میں سے کسی کے پاس وہ برتن نکلے گا، لہٰذا جو ہے ان کا سامان جو ہے ان قافلے والوں کا وہ دیکھا جائے۔ تو جب قافلے والوں نے بات سنی کہ ہمارے اندر جو ہے کسی نے کوئی چوری کر لی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے تو کوئی بھی چور نہیں ہے، اور تم ہمیں چور بنا رہے ہو، اور تم کہہ رہے ہو کوئی چیز گم گئی، تو پہلے یہ بتاؤ کیا چیز گمی ہے، کون سی چیز نہیں مل رہی؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا ایک برتن گم ہو گیا ہے، اور بادشاہ نے کہا ہے کہ یہ جہاں سے بھی ملے گا اس کو ایک اونٹ بھر کر غلہ انعام میں ملے گا۔ تو یہ جو تدبیر تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اختیار کی۔ اب یہاں پر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے یہ والی تدبیر کیوں اختیار کی کہ برتن کیوں جو ہے ان کے اس میں چھپایا، جبکہ انہیں پتا تھا کہ میرے والد تو میری جدائی کی وجہ سے ہی جو ہے 40 سال ہو گئے ہیں، میری جدائی کی وجہ سے ہی پریشان ہیں، آج تک بھی باپ کا تو حال پتہ چل گیا تھا کہ روتے روتے نابینا ہو گئے ہیں۔ اب میں اگر بنیامین کو بھی روک لوں گا تو میرے باپ کا تو صدمہ کیا ہو جائے گا، دوہرا ہو جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیوں، حالانکہ ظاہر سی بات ہے وہ تو پیغمبر تھے، ان کی کوئی حکمت ہوگی اس میں، تو کیسے کیا یہ یوسف علیہ السلام نے؟ دوسرا یہ کہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر ایک طرح سے چوری کا جو ہے کیا ہوا الزام لگایا، تو کہ سامان کے اندر خفیہ طور سے کوئی چیز رکھ دی، تو ایسا کیوں ہوا؟ جبکہ وہ اللہ کے کیا تھے، نبی تھے۔ تو مفسرین کی تفاسیر میں اس کے جوابات بھی آتے ہیں، میں مختصر سی بات بس بتا دیتی ہوں کہ جب بنیامین جو بھائی تھے انہوں نے حضرت یوسف کو پہچان لیا اور وہ مطمئن ہو گئے کہ واقعی یہ میرے بھائی یوسف ہیں، تو بھائی سے انہوں نے خود درخواست کی تھی بنیامین نے کہ بھائی یوسف آپ مجھے ان کے ساتھ واپس نہ بھیجیے، مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب انہوں نے درخواست کی نا بنیامین نے کہ مجھے یہاں رکھ لیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے یہی کہا کہ تمہارے یہاں رک جانے سے ابا جان کو شدید صدمہ ہوگا۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ وہ جو بھائی تھے نا، بنیامین جو تھے نا، اپنے 10 بھائیوں کے رویے کی وجہ سے بہت پریشان تھے، کیونکہ سوتیلے پن کا احساس انہیں ہوتا تھا، یہی سگے بھائی تھے۔ تو وہ جو ہے نا انہوں نے اس لیے یوسف علیہ السلام سے درخواست کی تھی، اور پھر یوسف علیہ السلام نے پہلے تو والد کا عذر کیا، لیکن بھائی کے کہنے پر جو ہے پھر تیار ہو گئے، اور
پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں روکنے کی یہاں پر کوئی اور صورت نہیں ہے میرے پاس، صرف یہ ایک صورت ہے کہ اگر میں تمہارے سامان کے اندر کوئی برتن رکھ دیتا ہوں، کوئی چیز رکھ دیتا ہوں اور وہ چیز نکل آتی ہے تو پھر میں تمہیں جو ہے گرفتار کر کے اپنے پاس روک سکتا ہوں۔ تو جو بنیامین تھے وہ اپنے بھائیوں کے رویے کی وجہ سے بہت پریشان تھے، تو وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے بھی کیا ہوں، تیار ہوں۔ اب اس کے بارے میں اور بھی بہت سی اس طرح کی تفصیلات آتی ہیں، لیکن صحیح جواب جو اس کا یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام سے بنیامین جو تھے انہوں نے درخواست کی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہوئے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر سے یہ ناممکن بات تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کو چور بنا دیتے۔ جس طریقے سے دیکھیے وہ کس طریقے سے حکم الہی کے ذریعے جیل گئے، پھر وہاں پر انہیں تعبیر کا علم دیا گیا، پھر وہ انہیں خواب کی تعبیر بتائی گئی، پھر وہ آئے ملک مصر کے بادشاہ۔ تو یہ سارے کام حقیقت میں اللہ کی طرف سے مقرر تھے کہ یہ کام ایسے ہوں گے، اور یہ حکم الہی تھا۔ اور یہ حکم الہی کیوں تھا؟ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اتنے سال سے آزمائش چلی آ رہی تھی، اس آزمائش اور امتحان کے مکمل ہونے کا وقت تھا۔ آگے قرآن میں آئے گا کذالک کدنا لیوسف، یہ تو جب یہ سارے کے سارے کام اللہ کے حکم سے ہوئے تھے، اسی کے مطابق ہوئے تھے، تو بالکل جو ہے اس میں پھر اعتراض کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ جیسے دیکھیے ہم نے خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے تو خضر علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ موسیٰ خاموش رہنا، بولنا نہیں، میں جو بھی کچھ کروں نا بولنا نہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا وہاں پر کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک کشتی میں بیٹھے، کشتی میں وہ مفت میں کشتی سوار کر کے کشتی والا لے کے گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی توڑ دی تھی، کشتی میں سوراخ کر دیا، پھر آگے جا کے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، پھر اسی طریقے سے جو ہے ایک دیوار تھی اس کو گرا دیا، وہ دیوار کو صحیح کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ معاملات نہیں سمجھ میں آ رہے تھے کہ انہوں نے ہم کشتی کیوں توڑی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کسی اور طرح کا علم دیا گیا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا گیا تھا۔ تو اسی طریقے سے حضرت